السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ غزہ تل ابیب، اسرائیل نے اتوار کو بھی غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ دریا اثنا جنگی کارروائیوں کے دوران اسرائیلی قیادت پر 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے شہریوں کی رہائی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حماس کے یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کے اہل خانہ نے ہفتے کو احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت سے اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو فوری رہا کرانے کا مطالبہ کیا۔ یہ احتجاج اسرائیلی فوج کے اس بیان کے بعد کیا گیا تھا جس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ غزہ میں کارروائی کے دوران 3 یرغمال اسرائیلی بھی غلطی سے ہلاک ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملے کے دوران تقریباً 240 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، اور اسرائیلی حکام کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق حماس کی کارروائی میں 1140 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ادھر حماس نے کہا کہ وہ یرغمالیوں کے تبادلے پر اس وقت تک بات چیت نہیں کرے گی جب تک کہ اسرائیل غزہ پٹی میں اپنی فوجی مہم ختم نہیں کر دیتا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ حماس تحریک قیدیوں کے تبادلے پر اس وقت تک کسی قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے موقف کا اعادہ کرتا ہے جب تک کہ ہمارے لوگوں کے خلاف فوجی مہم ختم نہیں ہو جاتی۔ فلسطینی تحریک حماس نے 7 اکتوبر کو غزہ پٹی سے سرحد پار سے اسرائیل کے خلاف ایک بڑے راکٹ حملے کا آغاز کیا، جس میں 1200 سے زائد افراد ہلاک اور 240 کے قریب دیگر کو اغوا کر لیا گیا۔ اسرائیل نے جوابی حملے شروع کیے، غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دیا اور حماس کے لڑاکوں کو ختم کرنے اور یرغمالیوں کو بچانے کے بیان کردہ ہدف کے ساتھ فلسطینی علاقے میں زمینی دراندازی شروع کی۔ مقامی افسران کے مطابق غزہ میں لڑائی کے باعث اب تک 18,700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جوابی کارروائیوں کے دوران 18,800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پیرس، فرانس بھی اب اسرائیل غزہ جنگ میں فوری مستقل جنگ بندی کے حامی ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ واشنگٹن، امریکہ کے مذہبی آزادی کے نگران ادارے نے ایک بار پھر صدر جو بائیڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی مذہبی آزادی قانون کے تحت ہندوستان کو خاص تشویش کا حامل ملک قرار دے۔ US کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے نام سے کام کرنے والے آزاد وفاقی حکومت کے کمیشن نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سرگرم کارکنوں، صحافیوں
اور اقلا کو خاموش کرنے کی حالیہ کوشش مذہبی آزادی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، اور ٹھنڈ کے موسم میں تو کہنا ہی کیا۔ جب سے ہم یہاں امریکہ آئے ہیں، ٹھنڈ رہنے سے سوتے وقت ہیٹر آن کر کے ہی سوتے ہیں۔ اب اس کی ضرورت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹھنڈ اور بڑھے گی اور اپنا رعب دکھائے گی۔ خدا کرے کہ ہم ٹھنڈ سے بچے رہیں۔ ہمیں تو عادت ہو گئی ہے دھوپ میں رہ کر، ٹھنڈ ہمارے لیے ٹھیک نہیں سمجھی جاتی ہے، مگر یہاں رہنے والوں پر زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ واشنگٹن، امریکہ کے مذہبی آزادی کے نگران ادارے نے ایک بار پھر صدر جو بائیڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی مذہبی آزادی قانون کے تحت ہندوستان کو خاص تشویش کا حامل ملک قرار دے۔ یو ایس کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے نام سے کام کرنے والے آزاد دفاعی حکومت کے کمیشن نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سرگرم کارکنوں، صحافیوں اور وکلاء کو خاموش کرنے کی حالیہ کوششیں مذہبی آزادی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ایک بیان میں ادارے نے کہا کہ USCIRF امریکی محکمہ خارجہ سے درخواست کرتا ہے کہ منظم جاری اور مذہبی یا عقیدے کی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہندوستان کو ایک خاص تشویش کا ملک قرار دیا جائے۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے ادارے کے کمشنر اسٹیفن سنیک نے کہا کہ کینیڈا میں سکھ کارکن ہردیپ سنگھ تجزیہ کے قتل میں ہندوستانی حکومت کے مبینہ کردار اور امریکہ میں ایک سکھ کارکن گروپن سنگھ کو قتل کرنے کی سازش شدید پریشان کن ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کمیشن کے متعصبانہ تبصروں پر تنقید کی تھی۔ نئی دہلی، پارلیمنٹ سیکیورٹی لیپس کیس کے ماسٹر مائنڈ للت جھا اور مہیش کے کہنے پر جلے ہوئے فون برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ انہیں اب فورنسک تحقیقات کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اسپیشل سیل کے علاوہ دیگر انٹیلیجنس ادارے بھی اس کیس میں ملزمان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ مہیش نے للت کے قیام کے لیے ہوٹل کا انتظام کیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں ہوٹل کے مالک بھور لال کا بیان بھی ریکارڈ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہلے کبھی کسی سے نہیں ملا۔ وہیں للت نے دعویٰ کیا ہے کہ مہیش کی مدد سے اس نے ہوٹل کے قریب ساگر شرما، منورنجن، نیلم آزاد اور آمول شندے کے موبائل جلا دیے تھے۔ یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ جلے ہوئے فون دراصل چاروں کے ہیں یا نہیں۔ ایسا شبہ ہے کہ تفتیشی ایجنسی کو چکمہ دینے کے لیے اس نے ناگور میں کسی اور کا ناقص موبائل جلا دیا ہوگا۔
اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے مفید باتیں جمع کرتے جاؤ اور وہ کام کرو جس سے بقائے دوام کے دربار میں کرسی ملے۔ باقی دنیا کے سارے مزے ناپائیدار ہیں۔ محنت اتنی کرو جتنی برداشت کر سکو، احتیاط کرو تو پوری کرو، امکان تک کی صورتوں کو نہ چھوڑو۔ دنیا میں اس طرح رہو کہ موت حسرت کا باعث نہ ہو۔ تم وقت کی قدر نہیں کرتے تو گویا تمہیں بے بہا اور انمول رشتے کی پرواہ نہیں۔ جب تم دوستوں یا رشتہ داروں یا کسی بھی انسان سے نامناسب کام کرنے پر مجبور کیے جاؤ تو فوراً نہیں کہہ دو۔ آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہ کرو اور رتبے سے بڑھ کر دعویٰ نہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔